الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یار دوستو، آج وضو کی برکات اور وضو کے ذریعے سے کتنا اجر ملتا ہے اور اس سے کتنی ہمیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اس کے بارے میں آج چند احادیث مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں میں ایسا عمل بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے، تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ناگواری کی حالت میں وضو کرنا، یعنی سخت سردی ہے، دل نہیں کر رہا، ٹھنڈا پانی ہے، لیکن مکمل وضو کرنا۔ اور دوسرا عمل بتایا کہ زیادہ قدم چل کر مسجد کی طرف جانا، یعنی پیدل چل کے مسجد کی طرف جتنا ہم چل کے جائیں گے اتنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اور تیسرا عمل اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور فرمایا کہ یہی سرحدی چھاونی کی حفاظت ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، تمہارے درجات کو بلند کر دیں گے۔ اور ایک اور فضیلت جو وضو کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے، جب وہ پانی اپنے چہرے پہ ڈالتا ہے تو اس کے چہرے سے، آنکھوں سے جو خطائیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ اس وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، وہ ساری خطائیں گر جاتی ہیں۔ اور جب وہ اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالتا ہے تو وہ ہاتھوں سے جو خطائیں ہوئیں وہ گر گئیں، اور جب وہ پاؤں پہ اوپر پانی ڈالتا ہے تو پاؤں کی خطائیں اس کی ساری دھل کے چلی جاتی ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آخری قطرہ ان خطاؤں کو لے کے چلا جاتا ہے۔ تو یعنی وضو ایسا عمل ہے کہ جو بندے کی خطاؤں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک اس سے اور خوبصورت حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھے طرح سے وضو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ یعنی وضو ایک ایسا عمل ہے کہ جو خطاؤں کے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور جو بندہ جتنا اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے گا وہ اتنا ہی اس کو زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور ساتھ ایک اور فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی وضو کرتا ہے اور وضو اپنا کرنے کے بعد وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ اب یہ بندہ جس جنت کے دروازے سے مرضی چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ وضو کے چند ایک فضائل بتائے ہیں، وضو کی بڑی برکات ہیں۔ جو بندہ وضو کرے گا اور نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کو روزانہ کے اعتبار سے یہ ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فضائل کو سن کر جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں، جس کے ذریعے سے ہمیں دنیا کے اندر بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، آخرت میں بھی برکتیں حاصل ہونے والی ہیں، ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔